السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب حج عمرہ کے وزیر نے پھر ایک مرتبہ عمرہ پر آنے والے زائرین کو 3 نئی ہدایات کی جاری۔ طواف کے دوران بیچ صحن میں رک جانے سے کیا منع۔ دوسرا، طواف کے دوران آداب اور ہدایت پر عمل کرنا ضروری۔ تیسرا، طواف کے دوران الٹی سمت سے آنے اور طواف میں خلل اندازی سے اجتناب کرنے کی دی ہدایت۔ سعودی عرب میں 2036 میں فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آغاز۔ اس کی تیاری میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری۔ فولڈیبل طریقے کا بنایا جائے گا اسٹیڈیم اور دنیا بھر میں اس فیفا کی تیاری کا انتظار۔ یمن کے حملے کے بعد اسرائیل نے کیا پلٹ کر یمن پر جوابی حملہ۔ یمن کے شہر صنعاء میں اسرائیل کے داغے گئے 6 مقامات پر میزائل۔ اس حملے میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر۔ ایران نے پھر ایک بار امریکہ پر کیا جوابی حملہ۔ کہا کہ امریکہ کے بتائے گئے شرائط ماننا اس کے سامنے سر جھکانے کے ہیں برابر، مگر ایران کبھی امریکہ کے سامنے نہیں جھکائے گا سر۔ روحانی رہنما آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ آسٹریلیا میں بھی اب ہزاروں لوگ، جس میں نوجوان، معصوم بچے، ضعیف افراد بھی اہل غزہ کے قتل کے خلاف اتر آئے سڑکوں پر۔ اسرائیل کو فوراً قتل عام روکنے کے لیے عالم ممالک کو دباؤ بڑھانے کا کیا عوام نے مطالبہ۔ چندی گڑھ میں بی جے پی کی حکومت اور لیڈر رہنے کے باوجود بھی ایک ہی جگہ پر ان گنت گڑھے ہونے پر مقامی عوام نے ہر گڑھے میں بی جے پی کا کھلایا کنول کا پھول۔ بی جے پی کے خلاف انوکھا احتجاج۔ بھارت کی ریاست ہریانہ کا مشہور علاقے گروگرام میں مقامی حکومت اور بلدیہ کے منہ پر زوردار تماچا۔ علاقے میں موجود گندگی کی وجہ سے پریشان حال عوام خود اتر آئی سڑکوں پر صفائی کے لیے۔ اس صفائی مہم میں غیر ملکی افراد بھی ہوئے شامل۔ ہریانہ کی بی جے پی کو دلائی شرم۔ ہندوستان کے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ ہے جاری۔ اسی کے چلتے جموں کشمیر، کٹھوا، جموں پٹھان میں سیلاب کی وجہ سے عوام کی آمد و رفت والا برج سیلاب کی طاقت کی وجہ سے ہو گیا منہدم۔ اس حادثے میں کار سوار بھی بہہ جانے کی ہے اطلاع۔ بہار میں آئے دن انتخابات کے دوران بڑی دھاندلیاں ووٹرز کے ساتھ آ رہی ہے نظر۔ اب تو الیکشن کمیشن کی ہو گئی حد۔ بہار کی ووٹر لسٹ میں پاکستانی خاتون کا نام بھی شامل۔ راہل گاندھی کی اتنی بڑی مہم کے بعد بھی الیکشن کمیشن سو رہا ہے غلطی کی نیند۔ مہاراشٹر میں الیکٹرک گاڑی رکھنے والے مالکان کے لیے وزارت ٹرانسپورٹ نے دی خوشی کی خبر۔ کہا کہ اب الیکٹرک گاڑیوں سے نہیں لیا جائے گا کوئی ٹول چارجز۔ 22 اگست سے نافذ ہو گیا یہ عمل۔ مرکزی سرکار نے 15 تا 20 سالہ پرانی گاڑیاں چلانے کے لیے دے دی اجازت، مگر رجسٹریشن رینیول کرانے کے لیے بڑھا دی قیمتیں۔ 2 ویلر اور 4 ویلر کی فیس میں 2000 تا 5000 روپے تک مقرر کر دی فیس، اور الیکٹرک گاڑیوں میں 20 تا 80 ہزار روپے تک ہوگی رینیول فیس۔ بی جے پی کی اندھی محبت میں اندھے بھکتوں کی تعداد کو ایک ڈھونڈو گے تو ملیں گے ہزار۔ ایک اندھے بھکت اپنی پارٹی کے لیے اپنی گاڑی سے لے کر خود کو بھی رنگ دیا پورا بھگوا رنگ میں۔ اتنی محبت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا بی جے پی سرکار سے۔ ہندوستان اور تلنگانہ کے مشہور عثمانیہ یونیورسٹی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرز پر ترقی دینے کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دیا بیان۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی ایک تقریب نے کیا خطاب۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے ڈگری اور دیگر امتحانات کے نتائج بھی کر دیے گئے جاری۔ لڑکیوں نے پھر ایک مرتبہ سبقت کی کامیابی میں حاصل۔ مسلمانوں کی حرمت والے مقام مساجد کے ممبروں سے مفتیان اعظام علماء کرام کی تعظیم و تکریم ہو گئی کم، اور سوشل میڈیا کے ہیرو بن گئے آج کے کمزور مسلمانوں کے آئیڈیل۔ مساجد میں علماء کی باتوں کو نہیں سنا جا رہا ہے غور سے، مگر پوری زندگی موج و مستی اور سوشل میڈیا میں گزار دینے والوں کی باتوں کو سنا جا رہا ہے بڑے غور و فکر کے ساتھ۔ حقیقت بتانے پر چاہنے والوں کے سینوں پر لوٹ رہے ہیں سانپ۔ پھر ایک مرتبہ فاطمہ اویسی KG تا PG کالج بنڈا گڑا کو پھر ایک بار ہیڈرا کی جانب سے توڑے جانے کی خبریں کر رہی ہے گشت، لیکن ہیڈرا کی جانب سے نہیں جاری کی گئی کوئی بھی نوٹس۔ مخالف مجلس کے عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر فیک میسیجز کیے جا رہے ہیں وائرل۔ شہر حیدرآباد تلنگانہ میں انٹرنیٹ اور برقی محکمہ کے درمیان جاری تنازع شدت کر گیا اختیار۔ برقی وائرز کی زد میں آ کر ہلاکتوں کے معاملے کے بعد برقی محکمے کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاٹ دیے انٹرنیٹ کے کیبلز، جس کی وجہ سے دونوں شہروں کی عوام کو انٹرنیٹ کی پیش آ رہی ہے دشواریاں۔ اسی ضمن میں حیدرآباد MP اسد الدین اویسی نے نائب وزیر اعلیٰ و انرجی منسٹر مرلو بھٹی وکرمارکا سے کی ملاقات۔ دونوں کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کروانے کی سفارش۔ 5 دن قبل کوکٹ پلی علاقے میں ہوئے 6ویں جماعت کی طالبہ کے قتل میں ہوا نیا انکشاف۔ قاتل نے صرف کرکٹ بیٹ کی چوری کی غرض سے گیا تھا گھر میں، مگر حالات کچھ بدل جانے کی وجہ سے ہاتھوں سے ہو گیا اس کے قتل۔ مگر قاتل سوشل میڈیا پر اکثر دیکھا کرتا تھا کرائم کی سین، جس کی وجہ سے اس نے آخرکار انجام دیا یہ کام۔
شہر حیدرآباد بڑپل میں پیش آیا ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ۔ ظالم حیوان نما شوہر مہندر نے اپنی حاملہ بیوی سواتی کو قتل کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے ناش کو پھینک دیا موسی ندی میں۔ پھر اس درندے نے محبت سے کی تھی سواتی سے شادی، محبت کی شادی کا دیا اتنا برا انجام۔ دسہرے کے موقع پر اسکول کو دیے جائیں گے 13 دن کے تعطیلات۔ 21 سپٹمبر تا 3 اکتوبر تک رہیں گے اسکول کو تعطیلات۔ 4 اکتوبر سے دوبارہ اسکول کا ہوگا آغاز۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔